سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1636۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی وبعد الموت، یعنی کیا آپ کہ اس دنیاوی زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا وبعد الموت، ہاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، بلکہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں عز و جل اور رزق دیے جاتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتباع سنت کے واقعات لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، اویمر بن عامر درداء آپ کی بیٹی کا نام ہے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ آپ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے ایمان لانے کا وعدہ اللہ عز و جل نے فرمایا تھا، شوق عبادت میں آپ نے تجارت ترک کر دی تھی، دنیا اور دنیا کے مال سے نفرت فرماتے تھے۔ آپ کے اندر اصلاح امت کا جذبہ بہت تھا، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بہت تھا، بہت خوف خدا رکھنے والے، خوف آخرت رکھنے والے تھے، بہت علم والے اور علم سے محبت کرنے والے، صاحب کرامت بھی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکیم کا لقب عطا فرمایا۔ حسن اخلاق مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیداتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی بات کرتے تو مسکراتے۔ آپ فرماتی میں نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی آپ اس عادت کو ترک فرما دیجئے ورنہ لوگ آپ کو احمق سمجھنے لگیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بات کرتے دیکھا یا سنا آپ مسکراتے تھے، یعنی میں بھی اسی سنت پر عمل کی نیت سے ایسا کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ
فقط اس لیے ملاقات کے وقت مسکراتے ہیں کہ آقا دو عالم کے داتا، حبیب کبریا، شب اسرا کے دولہ، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاقات کے وقت مسکرایا کرتے تھے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایسی پیاری سنت ہے کہ اس کو جو ادا کرے گا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں، امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت کتاب میں لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرور کائنات ہیں، شاہ موجودات ہیں، ہادی راہ نجات ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ۔ تو کاش ہمیں اتباع سنت میں مسکرانے کا جذبہ بھی نصیب ہو جائے، توفیق بھی نصیب ہو جائے، مسکرا کر ملاقات کریں، مسکرا کر کسی کو نیکی کی دعوت دیں، کسی کا دل جیت لیں، اور وہ ظاہر کہ خشک مزاجی اور بے توجہی سے ملیں گے تو پھر نیکی کی دعوت میں شاید کامیابی نہ ہو سکے۔ تو بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول وہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں سلام رضا میں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھے نہیں، پڑھیں، یعنی کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ اعلیٰ حضرت نہیں کیا، بلکہ حیات ظاہری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تسکین دینے سے غمزدہ دلوں کی کلیاں کھل اٹھتی تھیں۔ اس وقت تو کھلتی تھیں، مگر آج بھی اللہ کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دکھیارے کو خواب میں جلوہ دکھاتے ہیں یا کسی غلام کو قبر میں تسلی دیتے ہیں تو پرسکون ہو جاتا ہے، اور محشر میں بھی اپنے گناہگار امتیوں کو ڈھارس بندھا کر چین بخشیں گے، قرار بخشیں گے۔ سبحان اللہ، اس تسکین بخش عادت کریمہ پر لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا نفیع اعمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ کیا، یعنی ہاتھ ملایا، پھر مسکرانے لگے۔ پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سیدنا نقی اعمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی نہیں، فرمانے لگے ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے شرف ملاقات بخشا تو میرے ساتھ ایسے ہی کیا، پھر مجھ سے پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کی نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ عز و جل کے لیے مسکراتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے وقت
اتباع سنت نبی میں مسکراتے ہیں۔ یہ کیسے عاشق رسول تھے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی حالت نماز میں دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند فرماتے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کے بعد چہرہ انور ہماری طرف پھیریں، ایسے عاشق رسول تھے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر داہنی جانب منہ کر کے دعا مانگتے تھے نماز کے بعد، اور یہ بھی پتہ چلا عاشقان رسول کہ حضور کا چہرہ پاک دیکھنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک جو کہ طویل ہے، جنت میں جو شخص آخر میں داخل کیا جائے گا اس کی وہ بیان کی، اور وہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کس چیز سے ہنستا ہوں؟ لوگوں نے عرض کی آپ کس چیز سے ہنستے ہیں؟ فرمایا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسے تھے۔ حضور اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر شخص کو جو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا اپنے رخ انور سے حصہ عطا فرماتے، جو بھی آپ کے کلام کو سنتا یہی گمان کرتا کہ سب سے زیادہ نظر کرم اسی پر ہے۔ آپ کی نشست، سماعت، گفتگو، سوال جواب، نظر میں تمام شرکائے مجلس برابر ہوتے۔ آپ کی مجلس کس کی؟ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیا کی مجلس ہوتی، تواضع کی مجلس ہوتی، امانت کی مجلس ہوتی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت تبسم فرماتے اور مسکراہٹ بکھیرتے، ان کی باتوں کو پسند فرماتے۔ نیز صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اور تعظیم کرتے ہوئے تبسم فرماتے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ احیاء علوم جلد صفحہ 1286 پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بہت مسکرانے والے، ان کی باتوں پر خوش ہونے والے، ان کے ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے۔ بس اوقات اس قدر ہنستے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو جاتی، جبکہ آپ کے اصحاب آپ کی تعظیم اور پیروی کی خاطر آپ کے سامنے صرف مسکرایا کرتے تھے۔ حسن اخلاق بہت پیاری کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں دل میں کہتا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو ڈر سنانے والے ہیں۔ جب وحی کا اثر ختم ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے اور اچھے اخلاق والے ہوتے تھے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ تو تبسم یعنی مسکرانے سے دل تازہ رہتا ہے، مخاطب یعنی جس سے بات کرنی ہے اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے، اور زیادہ ہنسی ٹھٹھا لگائیں گے تو اب دل مردہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کسی کو ہنستا دیکھیں تو بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر 6085 یہ دعا پڑھیں اضحک اللہ سنہ کا، اللہ عز و جل تجھے ہنستا رکھے، ہونٹ پھیلیں، دانت ظاہر ہوں، آواز پیدا نہ ہو، یہ ہے مسکرانا، اور آواز بھی پیدا ہو آپ سنیں تو یہ ہے ہنسنا، اور اگر آواز اتنی پیدا ہوئی کہ کسی اور نے بھی سن لی یہ ہے قہقہا۔ تو مسکرانا اتباع سنت میں موقع کی مناسبت سے آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مسجد میں نہیں ہنسنا، مسجد کے باہر ہنسنا بھی ٹھیک ہے،
اور قہقہ لگانا، کھلکھلا کر ہنسنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے تو دل سخت ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ، یعنی قہقہہ شیطان کی طرف سے، مسکرانا اللہ کی طرف سے. اور قہقے سے مراد کیا ہے؟ آواز کے ساتھ ہنسنا، شیطان اسے پسند کرتا ہے اور آواز سے ہنسنے والے پر سوار ہو جاتا ہے. اور تبسم بغیر آواز کے تھوڑی مقدار میں ہنسنا، تو مسکرانا اچھی چیز ہے، قہقہ بری چیز ہے. تبسم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ ہے، اور زیادہ ہنسنا، کہکے لگانا یہ دل کو ہلاک کر دیتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموشی اختیار کرنے والے تھے اور کم ہنسنے والے تھے. نہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم سے زیادہ نہیں ہنستے تھے. اور مسجد میں ہنسنا تو قبر میں اندھیرا لاتا ہے، یاد رکھیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اور اگر کوئی نماز میں ہنسے، نماز کے احکام صفحہ نمبر 30 تا 31 میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ رکوع و سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہہ لگایا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا تو وضو بھی گیا، نماز بھی گئی. اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے. مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو جائے گا. اور یاد رکھیے مسکرانے میں دانت ظاہر ہوتے ہیں، آواز پیدا نہیں ہوتی. کسی بالغ شخص نے نماز جنازہ میں قہقہ لگایا تو نماز ٹوٹ جائے گی، وضو باقی رہے گا. اور یاد رکھیں نماز کے علاوہ بھی قہقہہ لگانے سے وضو نہیں جاتا، مگر دوبارہ وضو کر لینا اس کے لیے مستحب ہے. کاش ہم قہقہ نہ لگائیں، موقع کی مناسبت سے مسکرائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دبدبہ روب چلا جاتا ہے. جو آدمی کثرت سے مزاح کرتا ہے وہ دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے. اور مزاح بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھے، جھوٹ نہ بولنا پڑے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ دل کو مردہ اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے. قبر میں یہ سنتیں انسیت فراہم کریں گی اور آخرت میں داخل جنت ہونے کا سبب بنیں گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل اگر ترک کر دیا، فیشن کو اپنایا، صورت، سیرت، لباس، چال ڈھال وغیرہ وغیرہ میں اغیار کے طریقے اپناتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سونے پیارے پیارے طریقے نہ اپنائے تو کہیں قیامت کے روز مصیبت نہ کھڑی ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، میری سنت سے اعراض مت کرنا، کیونکہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا قیامت کے دن فرشتے اس کا چہرہ میرے حوض سے پھیر دیں گے. حوض کوثر سے اس کا چہرہ پھیر دیا جائے گا جو سنتوں سے منہ موڑنے والا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو سنتوں کو نہیں چھوڑنا، سنتوں کو اپنانا ہے. اس میں برکتیں، کیسی برکتیں؟ کشف المحجوب میں شیخ المشائخ مخدوم اولیاء علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا گزر اس طرف سے ہوا جہاں حضرت سیدنا حبیب اسلم راعی رحمۃ اللہ علیہ بکریاں چرایا کرتے تھے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ حبیب اسلم راعی نماز میں مصروف ہیں اور بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. بھیڑیا تو بکریوں کو اچک لیتا ہے مگر یہ رکھوالی کر رہا ہے. یہ حیران پر منظر دیکھ کر میں ٹھہر گیا کہ ان بزرگ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہیے جن کی بزرگی کا کرشمہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. بڑی دیر تک انتظار میں کھڑا رہا یہاں تک کہ حضرت حبیب اسلم راعی نماز سے فارغ ہوئے. میں نے سلام پیش کیا، آپ نے جواب سلام کے بعد فرمایا کس کام سے آئے ہو؟ عرض کی زیارت کے لیے.
اس پر حضرت سیدنا حبیب اسلم راعی نے دعائے خیر سے نوازا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا شیخ آپ کی بکریوں سے بھیڑیے کو ایسا لگا ہوا ہے کہ یہ بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے؟ فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ بکریاں چرانے والا حق تعالی سے دلی ربط رکھتا ہے۔ یہ فرما کر حضرت سیدنا حبیب اسلم راعی رحمت اللہ علیہ نے ایک لکڑی کے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ جیسے رکھا فوراً اس پتھر سے 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا دوسرا شہد کا۔ پھر مجھ سے فرمایا نوش کرو پیو۔ عرض کی یا شیخ آپ نے یہ مقام و مرتبہ کیسے پایا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے سبب۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا کی کہ جو ان کی سنتوں پر عمل کرے گا اس کا 2 جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ سنت کی چلتی پھرتی تصویر، لوگ اس کی اداؤں کو دیکھ کر کہیں سبحان اللہ۔ جیسے کسی نے کہا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ کہ یہ غلام آقا کی شان کیا ہوگی، سبحان اللہ۔ اور جو سنتوں کا شیدائی بن جائے گا اس کے لیے کیا ہے؟ سنتوں کا ہے جو بھی شیدائی، سنتوں کا ہے جو بھی شیدائی، اس پہ دوزخ حرام ہوتی ہے، اس پہ دوزخ حرام ہوتی ہے۔ جو سنتوں کو شیدائی ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے اس پر دوزخ حرام ہوتی۔ جو سنتوں کا شیدائی، تو اغیار کے طریقوں کو چھوڑ کر ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ بچا لیجئے مجھ کو فیشن سے آقا، عطا کیجئے سنتوں کا خزینہ۔ آمین۔ اور اس کے لیے کیا کریں؟ قافلوں میں سفر کریں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں سنت ہے سفر دین کی تبلیغ کی خاطر، ملتا ہے ہمیں درس یہ اسفار نبی سے۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے، قافلے میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے۔ یہ سنتیں سیکھنی ہے، کھانے کی، پینے کی، بیٹھنے کی، پہننے کی، چلنے کی، پھرنے کی، سونے کی، جاگنے کی، زندگی گزارنے کی۔ یہ آپ کو فیشن زدہ دوست تھوڑی سکھائے گا، یہ فلمیں دکھانے والا دوست تھوڑی دکھائے گا، یہ آپ کا موبائل جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے یہ تھوڑی دکھائے گا آپ کو، آپ کا نیٹ جو پتہ نہیں کیا کیا مس یوز آپ کرتے ہیں بھائی، یہ آپ کو سنتیں تھوڑی سکھائے گا۔ سنتوں پر عمل کرنے والا سنتیں سکھائے گا، سنتوں بھرا ماحول آپ کو سنتیں سکھائے گا۔ آپ اجتماع میں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو سنتیں سیکھنا نصیب ہوں گی۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل، یہاں آپ کو سنتیں سیکھنا نصیب ہوں گی۔ دیکھیے پھر دل آپ کا کتنا پرسکون ہو جاتا ہے، کیسے بہاریں آتی ہیں آپ کی زندگی میں انشاءاللہ عز و جل۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے، قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔